برے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑا دن ہے, 20 رمضان المبارک کا دن ہے, فتح مکہ کا دن ہے. ہم اپنے پروگرام میں اس ٹاپک کا حق تو نہیں ادا کر پا رہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں مختصراً یا وقتاً فوقتاً کچھ بات کر سکیں اور اس دن کے حوالے سے, اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر سکیں. بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ہمارا روز کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے گوشہ درود کا. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور روزانہ ہمیں ایک نیا درود بتاتے ہیں, اس کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے بتاتے ہیں. یوسف بھائی آج کون سا درود آپ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج جو درود پاک ہم ذکر کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ وہ آپ کے سامعین کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک وفد لے کر, ایک قافلہ لے کر ایک جنگی مہم پہ جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہیں پہ تناول کر لو, کھانا کھا لو. تو کھانے کے لیے ساز و سامان نکالا جاتا ہے. تو اسی دوران صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹیاں تو ہیں لیکن سالن اس وقت موجود نہیں ہے. تو اتنے عرصے کے دوران ایک شہد کی مکھی وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بن بنانا شروع کر دیتی ہے, آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا کہتی ہے, یہ کیوں اتنا زور سے بن بنا رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن موجود نہیں ہے, ساتھ یہ غار ہے, وہاں پہ ہم نے ایک چھتا لگا رکھا ہے, اس میں بے شمار شہد موجود ہے. تو ہم چاہتی ہیں کہ آپ وہاں سے وہ شہد لے آئیں اور آپ کے صحابہ اور سارا جو لشکر ہے وہ شہد کے ساتھ جو ہے نا روٹی تناول فرمائیں. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کو ارشاد فرماتے ہیں کہ علی, آپ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ, جس غار میں یہ جاتی ہے وہاں سے وہ شہد لے کر یہاں پہ آ جاؤ. تو مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا اس مکھی کے پیچھے جاتے ہیں, وہاں پہ اس غار میں شہد موجود ہے. شہد نچوڑتے ہیں خالص اور اسے ایک برتن میں ڈال کے جو ساتھ لے کے گئے ہیں, آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ شہد آ جاتا ہے اور صحابہ کھانا تناول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مکھی پھر بن بنانا شروع کر دیتی ہے. اچھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ مکھی آپ سے کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں اس سے کچھ سوال کر رہا ہوں اور یہ مجھے جواب دے رہی ہے. حضور نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کر رہے ہیں؟ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سوال اس سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ شہد کیسے بناتی ہو؟ تو مکھیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ ہم پتوں کا, ہم اپنا پھولوں کا, ہم مختلف جگہ یعنی کہ باغوں کی سیر کرتے ہیں اور وہاں سے رش کسید کرتے ہیں, وہاں سے رس لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ شہد بناتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھیوں مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں سے تم وہ لیتے ہو پھولوں کا رس, کئی جگہوں پہ بے ذائقہ ہے, کئی جگہ پہ وہ کڑوا ہے, کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ کسیلا ہے, تو تم جب اس کو اکٹھا کر کے آتی ہو تو کیسے وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے؟ وہ تو اس کا کسی جگہ پہ ذائقہ نہیں ہے, مختلف ذائقے ہیں, کسی کا جو ہے نا کڑوا ذائقہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مکھیوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم وہ شہد وہ رس کشید کر کے لاتی ہیں تو ہم اپنے اس جتھے پہ جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہماری ایک ملکہ ہے, اس کی نگرانی میں ہم آپ کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب ہم آپ پہ ساری مل کے, ہماری ملکہ سب سے پہلے پڑھنا شروع کرتی ہے, ساری مل کے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, تو وہ جو رس ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا جو شہد ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس لیے اس شہد میں شفا ہے کہ اس شہد کو بناتے وقت مکھیوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھا ہے. تو درود پڑھنے والا جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوگا, وہ با اخلاق ہوگا, اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا, اس کی زبان میٹھی ہوگی, اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور لوگ اس کی بات توجہ سے سنیں گے.
اس لیے درود پاک جو ہے اس کی طرف آئیں اور اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں. پچھلے کچھ دنوں سے ہم جو فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہی. ہر دن ٹائم تھوڑا ملتا ہے درود تاج کا. تو درود تاج کا ٹائم کم نہیں, کہیں درود تاج ہے. جب تاج کی بات کی جائے, صاحب معراج کی بات کی جائے, تو ایک پروگرام پورا کم ہے. یہ بہت کم, بالکل درست فرمایا. تو اس میں سے ایک جو سب سے اہم وظیفہ جو میں کل بھی دینا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پہ, تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں, ہماری وہ بیٹیاں جن کو اللہ رب العزت اولاد کے حوالے سے جن کو پریشانی ہے, تو ان کے لیے درود تاج میں ایک مجرب ترین نسخہ موجود ہے. مختلف شارحین نے اسے مختلف انداز میں بیان کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو اولاد کی کا مسئلہ ہے, مطلب کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی, یعنی کہ اولاد کے حوالے سے اولاد نہیں ہو رہی, تو ان کے لیے یہ اس میں وظیفہ یہ ہے کہ وہ 21 جو ہے چھوارے جو خشک کھجور ہے وہ لے 21, اور روزانہ اس پہ 21 دفعہ, کئیوں نے 11 دفعہ کہا ہے اور کئیوں نے 21 دفعہ کہا ہے, 21 دفعہ درود تاج پڑھ کر اس پہ اس چھوارے پہ پھونک مار کے اسے کھا لے. اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اور اس درود پاک کے صدقے انشاءاللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے جو ہے نا وہ 2 نمبر لوگوں کی طرف جانے کی بجائے ہمارے گوشے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں, اور حضور علیہ السلام کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. خوبصورت. اور ساتھ ہم بات کرتے ہیں چھوٹی ان فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستانی بھائیوں کے لیے. ہم بات کر رہے تھے کل بھی خدمت ہوگی, ایک خان ہے, نور تریسیمیہ سندس ہے, یا ہم بات کریں کہ رحمان فاؤنڈیشن کی ڈائلیسس پہ کام کر رہی ہے, منفرد کام کر رہی ہے, پاکستان کے میجر سٹیز کے اندر کام کر رہی ہے. اور ڈائلیسس ایک ایسا جو ہے نا مرض ہے, جو شخص گردے کے مریض ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈائلیسس پہ ان کا پیشنٹ جاتا ہے تو ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت بگڑ جاتے ہیں, لیکن رحمان فاؤنڈیشن کو سہارا بھی دیتا ہے, ان کو فری ڈائلیسس بھی فراہم کرتا ہے, اور آپ کے صدقات جو ہیں اور زکوٰۃ جو ہے اس کا مستحق یہ ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن. ڈاکٹر وقار صاحب ساتھ ہیں, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب فتح مکہ ہے, آپ معافی کا دن ہے, بہت بڑا دن ہے, امن کا دن ہے, احترام کا دن ہے, پیار کا دن ہے, اور اسلام کی جو ہے حکمرانی کا دن ہے, سربلندی کا دن ہے, اور کریم آقا کی عزت و انکساری کا عالم بھی میں بیان کر چکا. سرکار تشریف لاتے ہیں تو آپ کو سر اقدس جھکا ہوا ہے, اونٹنی سے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوہاں جو اونٹنی اس سے سرکار کو لگ رہا ہے. تو آپ عام معافی کی بات کریں, معاف کرنا مجھ میں ہو, آپ میں ہو, کوئی بھی ہمیں کم ہو گیا ہے. معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے, اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے کسی کو دل سے معاف کر دینا ایک بڑی بڑی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ معافی کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ویسے معافی مانگنا, معاف کر دینا ایک دوسرے کو. پہلی بات تو ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو, بڑے کم لوگ ہیں جو معافی دیتے ہیں, مطلب ظرف نہیں رہا. ہمیں معاف کر دینا چاہیے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی صفت, معافی دینا, معاف کرنا, معافی مانگنا. ہم شاید ہمارے اندر یہ بھی نہیں رہا کہ ہم کسی سے معافی مانگیں. یقین کریں معافی مانگ کے بندہ بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. اور میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں, میں اکثر یہ اپنے مریضوں کو لوگوں کو بتاتا ہوں, یار یہ دونوں ہاتھوں کو جوڑا کریں آپس میں. ہم نے اس کا مزہ ہی نہیں چکھا کبھی. صحیح. بچپن میں شاید مزہ چکھا ہوا, ہاتھ اوپر نیچے جب کھیل ہوتا ہے. ادروائز یہ معافی مانگنا اور ہاتھ جوڑنا, جیسے آپ کے ہاتھ جڑتے ہیں, ہر بھائی کریے گا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں بلیو کریں گے, اتنا مزہ آتا ہے. اور یہ لگ رہا ہو بندہ کہ میں اپنے اللہ کے آگے اس سے معافی مانگ رہا ہوں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معافی دے دے. ہمیں کرنا ہی نہیں آ رہا, ہمیں رونا ہی نہیں آتا اس مالک کے آگے جس نے معاف کرنا ہے. وہ جو معافی دینے والا ہے, اس کی یہ سب سے بڑی صفتوں میں, اللہ کی صفتوں میں معاف دینا, معافی دینا. اور بڑے دکھ سے, بڑے اچھی بات ہے اگر کسی انسان کے اندر یہ آ رہی ہے صفت, کہ وہ صفت جو اللہ کی صفت ہے, بے شک معافی دینے والی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا معاف کر دیا. فتح مکہ بہت بڑا دن ہے, معافی کا دن. میں سمجھتا ہوں یہ معافی کا دن ہے, معافی کا دن. اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور اگر ہم مانگنا شروع کر دیں اپنے اللہ سے, اور یہ اس کو سمجھ لیں کہ ایسے بھی ہم نے کرنا ہے. کچھ لمحات ہوتے ہیں جب بندہ بڑا قریب ہوتا ہے اللہ کے, اور تب گر گرا کے اللہ سے معافی مانگی جائے اور اس سے مانگا جائے تو وہ بڑا دینے والا ہے, بڑا غفور رحیم ہے. اچھا, اس سے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات کہنا چاہوں گا درود پاک کے حوالے سے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ درود پاک ایک کتنی بڑی برکت والی چیز ہے.
میں اگر اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، رحمان فاؤنڈیشن کی کامیابی سمجھتا ہوں، آج جس مقام پہ بھی یہ ادارہ جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا اور 1,000 ملین کا ڈیلسس کر چکے ہیں اب تک ہم، وہ 1 ارب روپے سے زیادہ ڈیلسس کر چکے ہیں لوگوں کے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کچھ 7 ملین کی 70 ملین کی ہماری مشینیں لگی ہوئی ہیں اس ٹائم، 7 کروڑ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جس میں روز ڈیلسس ہو رہے ہیں، اور یہ کارواں بنتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ میری خواہش تھی اور خواب ہے میرے، اور کہ میں ایک 100 ڈیلسس سینٹر بنانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر۔ میرے اللہ نے چاہا، مجھے پتہ یہ پورے ہونے ہیں، میرا اللہ سے معاملہ طے ہو چکا ہے۔ بعض بات بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سن رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے معاملہ طے ہو رہے ہیں، تارے جڑ رہی ہیں، تو مجھے پتہ ہے آگے ڈیلسس سینٹر بننے والے ہیں۔ اس کی میں کامیابی آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جو ماشاءاللہ بتا رہا ذکر ہو رہا تھا درود پاک کا، جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میں ایک بک ہے 80، اس کے اندر 80 درود پاک ہیں، چھوٹی سی بک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس بک کو اپنے گھر میں لے آئے، بچوں کو دے دے پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ڈیلی پڑھتا تھا مریضوں کو دیکھنے سے پہلے، میں نے 40 دن پڑھا ہوگا، اس کے بعد اللہ نے ایسی خیر کر دیا، ابھی میں پڑھتا رہتا ہوں، اور وہ مختلف درود پاک ہیں۔ اتنی برکت آتی ہے کہ میں اگر بعض کا 1-2 واقعے میری لائف میں ہوئے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ گئے، اچھا منفرد بات کر رہا ہوں، اور میں نے بینک مینیجر کو بتایا کہ یار مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئے ہیں، ابھی تک نہیں پتا چلا، ان کو 18-19 سال ہو گئے ہیں، اور ایک اچھی اماؤنٹ آئی 2 دفعہ۔ میں ان دنوں درود پاک پڑھتا تھا، میں نے دیکھا کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں لوگ، بڑی ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اور یہ جو خاص طور پہ فتح مکہ کا دن ہے، بڑی کامیابی کا دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، معافی کا دن ہے، ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی فاؤنڈیشن کی بات، ہماری طرف سے آفر ہے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں، کوئی بھی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے لاہور رنگ کے اوپر پروگرام دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب کا، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا جناب کہ ہم RFT ٹیسٹ ہوتا ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ گردوں کا، ہم نے وہ بھی فری کر دیا ہے، اور کوئی بھی شخص کروانا چاہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری گردوں کی کیا پوزیشن ہے۔ ابھی 90% پتہ چلا ہے، سروے ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ بڑا ضروری ہے، مجھے بھی کروانا ہے، یہ آپ کو بھی کروانا ہے، ہم سب کو کروانا ہے۔ یہ چینل کے جتنے لوگ ہیں سب کو آفر ہے، سب آئیں یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ چلیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں رحمان فاؤنڈیشن آؤں اور آ کے یہ ٹیسٹ اپنا لازمی کرواؤں۔ تو لیکن میں بس اس وقت ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں میں عاجزی اور انکساری ختم ہو گئی ہے۔ ہم جو بات کر رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، امن کی بات کی، امان کی بات کی، ہم لوگوں میں یہ جو عاجزی ہے وہ نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، دل سخت ہو گئے ہوئے ہیں۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں، آپ حق پر ہیں، دوسرا غلط ہے، چاہے دوسرا جتنا بھی صحیح ہو، آپ کا اس کو معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر معاف کرتے بھی ہیں تو صرف لفظوں سے معاف کرتے ہیں، دل سے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اچھا عائشہ، یہاں پر اس کا جواب جو ہے وہ ہم لیتے ہیں مہمانوں سے، لیکن یہاں پہ ایک بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے، اور کا جو زیادہ ہنسنا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، اور دنیا کی امیدیں باندھ لینا، دنیا میں امیدیں کہ یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ دنیا کی لمبی امیدیں باندھنا آخرت سے دور کرتا ہے۔ جب آخرت سے انسان دور ہوگا پھر اس کے اندر دل کی نرمی نہیں ہوگی، دل کی نرمی نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ جب رب کا خوف نہیں ہوگا پھر عزت و انکساری کیسے آ سکتی ہے؟ ایک کیمرہ اگر یہاں پہ لگا دیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی اسکرین پر ہم بات کر رہے ہیں تو بہت ہم کیونکہ میڈیا کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں تو تلفظ کی بات کرتے ہیں، کوئی بات ایسی ہماری آن ایئر نہ چلی جائے، ہم گفتگو بڑی نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک میڈیا ہے جو رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں بھی دیکھا جا رہا ہے، ہر شخص کو دیکھا جا رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ آبزرویشن اس کی ہو رہی ہے۔ اب اس کے ظرف کی بات ہے کہ وہ کتنا رب کے قریب ہے، یا اس رب کی کتنی مان رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کی شارک کے قریب ہوں، جو رحمان شارک کے قریب ہے وہ کتنی اس کی مان رہا ہے۔ ہم رب کی مان رہے ہیں، رب کو مان رہے ہیں، نہ ہم رب کی مان رہے ہیں نہ رب کو مان رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا توکل، اپنا اخلاق، اپنے عقیدہ خاص طور پہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جعفری صاحب ایک سوال ہماری بہن نے کیا تھا سوشل میڈیا پہ ہمارے پیج پہ کہ ایک جو ہے نا ان کے شوہر ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ وہ گھر واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے نام بتایا؟ نہیں، نام نہیں انہوں نے بتایا۔ چلیں میں بہرحال تفصیل دے دیتا ہوں، تو دوبارہ وہ رابطہ کر لیں میرے نمبر پہ، میں تعداد بتا دوں گا۔ ایسا ہے کہ بہن کو بولے کہ وہ نا تیسرا کلمہ جی جی نصف شب کو جائے نماز پہ بیٹھ جائیں اور پاؤں کے بل بیٹھیں، ٹھیک، اور شوہر کا جو نام ہے وہ لکھ لینا ہے ایک پرچی پہ، لیکن نام لکھنا ہے اس طرح ہے کہ ہر لفظ الگ الگ لکھنا ہے، پورا نام نہیں لکھنا تاکہ بے ادبی نہیں ہو، جی، الگ الگ لفظ لکھ کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیں۔ 21 مرتبہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پاؤں زمین، یعنی وہ زمین پہ رکھا اس پہ پاؤں مارے،
اس طرح 7 دفعہ کرے, 7 دفعہ 21 دفعہ پڑھ کے اس پہ پاؤں مارے اور اس کو مسل دے. 7 دفعہ کرنے کے بعد اس کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے اپنے دروازے کے اندر, دہلیز کے اندر پھینک دے, اور کثرت سے یا ودود ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو, یا ودود ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو, صحیح ورد کرے, انشاءاللہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. جی بہت ٹھیک ہے. اور ساتھ ہماری بہن بیٹھی مزون بھٹی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں, آج بہت بڑا دن ہے میری بہن. ہم اپنے جس سیاستدان ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر گفتگو کی جاتی ہے ہم تعلیمات کو, کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر کسی قرارداد آ جائے کہ ہم لوگ یہ دن خاص ہمارے آتے ہیں, ان پہ کوئی حکومت کو خاص انتظام کیا جائے, کوئی سیمینارز کیے جائے, سکولز کے اندر خصوصی طور پہ کہا جائے کہ آج کے دن کے تعلق سے اساتذہ چیزیں, کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, تو کوئی ایسا بننا چاہیے, میرے خیال سے قرارداد ہونی چاہیے. کس طرح فتح مکہ کے دن ہے, آج بھی میڈیا چینلز بھی بیان کر رہے ہیں فتح مکہ کیا ہے. ہمارے گھروں کے حالات میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اس طرح نہیں ایجوکیٹ کرتے جس طرح کرنا چاہیے. ہم مغرب کو پڑھاتے ہیں, بار بار کہتا ہوں, تو ہمارا اس میں حق کتنا ہے, کتنا کردار ہے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے میں اور تعلیمات رسول سے جوڑنے میں ہماری یوتھ کو. یہ جی کردار سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ماں کا ہوتا ہے, گھر سے لے کے آپ تربیت شروع کرتے ہیں. دوسرا معاشرے کا جو کردار ہے, اگر ہم سب اپنا اپنا ادا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں کوئی خرابی نہ رہے. بے شک آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہماری جو اسمبلیز ہیں ان میں بھی ایسے لاز ضرور بننے چاہیے کہ جس میں ہمارے یہ جو مقدس دن آتے ہیں ان کے بارے میں پورا انفارمیشن اوپنلی سارا ڈسکس ہونا چاہیے, اور ان کو بھی ایز اے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ایز اے جس طرح ہم باقی فیسٹیولز کرتے ہیں اس کو بھی کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک فلاحی ریاست کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے, ریاست مدینہ کی ہوتی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی سیرت اور جو ان کے جو احکامات ہیں اور جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں ہم ان کو بھول جائیں. عفو درگزر تو سب سے پہلی سیڑھی ہے. آپ جب مسلم دل سے اسلام کو کی پیروی کرتے ہیں تو سب سے پہلی عفو درگزر ہی ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں لوگوں کی. میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب ہم تحفہ بھیجتے ہیں تو ہماری زندگی تو سنورتی ہے, ساتھ ساتھ ہماری جو اندر دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے وہ بھی کمال ہوتی ہے. اور ایک تھوڑا ایڈ کر لیں کہ درود پاک کے ساتھ ساتھ اگر استغفر اللہ کا بھی ورد کریں تو زندگی میں آپ کی کسی کوئی چیز کی کمی نہیں رہے گی. اور استغفار جو ہے یہ رزق بھی بڑھاتا ہے. بالکل جی, بڑھاتا ہے, جی استغفار, اور اس کے ذرائع بھی پیدا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں, دل بھی نرم بھی کرتا ہے. دیکھیں جب آپ استغفار اگر دن میں ایک تسبیح بھی کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ اپنے اللہ سے کتنا قریب ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے دانستہ سم ٹائمز ہم سے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول لیتے ہیں, کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ پلٹ کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے. اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں, تو مجھ پہ جو آزمائش ہے, مشکل آئی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل یا پریشانی تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو سمجھو یہ آزمائش ہے, اور اگر کوئی پریشانی تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھو یہ سزا ہے. بالکل. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم پہ جو آزمائشیں پریشانیاں آ رہی ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں. اس کے لیے اپنے دل کو دیکھتے رہنا چاہیے نا. دیکھیں, اور سب سے بڑی بات, اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے اور ہمارا اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو فوری طور پہ مجھ سے رجوع کرے اور استغفار کر لے تو وہ گناہ کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے. بالکل. درود پاک واحد وہ چیز ہے کہ جس میں آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں جو کام اللہ پاک کر رہے ہیں وہی کام انسان بھی کر رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. جی آخری سر کیا منٹ ہے؟ بس میں یہی کہوں گا, نہیں کہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ معافی مانگتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ منادی کر دو, آج یہاں پہ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی پیاری بات ہے, اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ انسان معافی مانگ کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج منادی کر دو یہاں پہ, صحیح, آج روشنائیاں کر دیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, میرا بندے نے مجھ سے صلح کر لی. صلح کرنی ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے خوبصورت بزم کے اندر. آج ہمارا موضوع تھا فتح مکہ, اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے, معافی کا دن ہے. آج
सारी नशरियात जितनी हमने बयान की गुफ्तगू की, उसका हासिल कलाम क्या है, कि आगाज़ कहाँ से करें माफ़ी का। तो आज आगाज़ आप जो है अपने रिश्तेदारों से करें, जिनसे नाराज हैं उनसे सुलह कर लें, छोड़ दें कि किस बात पर नाराजगी थी, इसलिए राजी हो जाएं कि अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे। मकीने गुंबद खजरा अपने गुंबद में बैठकर सरकार के बराबर में देख के उस उम्मती की तरफ मुस्कुराएंगे कि आज के दिन इसने मेरी तालीम पे अमल करके अपने उस रिश्तेदार को माफ कर दिया है। तो मकीन गुंबद खजरा को राजी कीजिए। और आखिर में एक कामयाबी का नुस्खा देते हुए रुखसत लूंगा आपसे। हर शख्स कहता है मैं अमीर हो जाऊं, किसी न किसी तरह पैसा मिल जाए। तो मेरे मुर्शिद करीम पीर सईद मीर तैयब अली शाह साहब, आपसे पूछा गया सैयदाना नसीर करमावला शरीफ, तो आपने फरमाया भाई अमीर होने का नुस्खा ये है कि आप दरूद पढ़ा करें, मुसलसल दरूद पढ़ा करें और लोगों को खाना खिलाया करें। जो शख्स लंगर खिलाता है और दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसको दुनिया भी वाफिर अता कर देता है, कब्र की रोशनाइयां भी अता करता है। इसी पैगाम के साथ रुखसत दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। यार जिंदा सुबह बाकी, अल्लाह निगहबान।